اپنے بچوں کو حوالے کر دو گے تو اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے جو بچے اپنے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں نا وہ قرآن سینے سے لگا کے جاتے ہیں یہاں سے وہاں تک جتنے کنکر پتھروں پہ قدم رکھا جاتا ہوگا وہ کہتے ہوں گے اللہ تیرا شکر ہے آج ایسے بندے نے قدم پر رکھا ہے ہمارے اوپر کہ جس کی چھاتی سے قرآن لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, توجہ ادھر, روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ایک پارہ پڑھا جائے, چاہے ایک ہی آیت پڑھی جاتی ہو, روزانہ پڑھی جاتی ہے جس گھر میں, اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس کے گھر پر نور کا شامیانہ لگا دو کیونکہ یہاں پر میرے پاک قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. اس نور کے شامیانے میں نبی فرماتے ہیں رات کے وقت جب ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے, کہیں اجالا نظر نہیں آتا, لیکن اے میرے امتیوں جس طرح تم زمین پہ رہ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو اور رات میں آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں, جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں, چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, اسی طرح آسمان میں رہنے والوں کو یعنی جتنے بھی فرشتے آسمان میں رہتے ہیں سب کو زمین پر وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نور کا خیمہ لگا ہوا ہوتا ہے ستاروں کی طرح جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے. آؤ آگے نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح اور جب وہ قرآن پڑھنے والا, ادھر توجہ میرے بھائی, کہ جب وہ قرآن پڑھنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, وہ نور کا شامیانہ اٹھا لیا جاتا ہے, فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں دوسری رات کو مولا کل یہاں سے نور نظر آ رہا تھا, آج وہ کدھر چلا گیا, آج نظر نہیں آ رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے فرشتوں آج اس بندے کا انتقال ہو گیا, وہ بھی ادھر ہی آ گیا ہے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں مولا آج تک نور نظر آتا تھا, وہ جگہ چمکتی تھی, ستارے کی طرح روشن ہوتی تھی, اے میرے مولا ہماری دعا ہے آنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے. سب بولیں گے تو اور اچھا لگے گا میرے بھائی. فرشتے کہتے ہیں مولا اس کی مغفرت فرما دے, بلکہ جتنے آسمانوں سے اس کی روح گزرتی ہے ہر آسمان کے فرشتے اسے دیکھ کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں مولا اس کی مغفرت فرما دے. تو وہ جو قرآن پڑھتا تھا آج مر گیا, انتقال ہو گیا, اب اللہ اس قرآن کو جسے وہ پڑھتا تھا واپس کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور زور سے بولے محبت سے میرے بھائی. اللہ اس قرآن سے کہتا ہے جا, چلا جا, واپس جا, جو تجھے پڑھتا تھا نہیں چھوڑتا تھا اب تو اسے مت چھوڑنا, جا واپس جا. اب وہ قرآن آتا ہے جلووں کے ساتھ آتا ہے, اور جو پڑھتا تھا آج انتقال ہو گیا اس کے سرہانے کے قریب جلوہ افروز ہو جاتا ہے, سرہانے پہ جلوہ افروز ہو جاتا ہے. اب لوگ آتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, رشتہ دار آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, کوئی کفن کی تیاری میں, کوئی قبر کی تیاری میں, کوئی غسل کی تیاری میں, مگر قرآن اس کے پاس جلوہ افروز ہوتا ہے. سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, قرآن نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب اسے غسل دیا جاتا ہے قرآن پاس میں ہوتا ہے, جب اسے کفن پہنایا جاتا ہے تو میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی کفن پہنایا جاتا ہے کفن کے نیچے سے اس کے سینے پہ آ کے جلوہ افروز ہو جاتا ہے قرآن سینے پہ جلوہ. اب لوگ اپنی میت کو اٹھا کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں خالی میت جا رہی ہے, نبی کہتے ہیں وہ قرآن بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے. نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے قرآن ساتھ ہوتا ہے, قبر میں رکھا جاتا ہے قرآن بھی ساتھ چلا جاتا ہے. نبی فرماتے آخری تختہ لگا دیا جاتا ہے, سب نکل جاتے ہیں, عزیز و اقارب چلے جاتے ہیں, تنہا قبر میں قبر والا نہیں رہتا بلکہ نبی کہتے ہیں کہ قبر میں قرآن بھی اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. بڑے ٹوٹے وقت کا ساتھی ہے قرآن, جہاں باپ بھی پلٹ کے چلا جائے گا وہاں کا ساتھی ہے قرآن, جہاں بیٹے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے وہاں کا ساتھی ہے قرآن. اللہ اللہ. نبی کہتے ہیں قبر میں رکھ دیا جائے گا, اب یہ تو مردہ ہے پڑا ہے, قرآن وہاں جلوہ افروز ہے. اب اتنے میں منکر نکیر آ جاتے ہیں. ابے داستان تو سنے یار ہم نے. قرآن سبحان اللہ. اب قبر میں رکھا گیا, سب چلے گئے, منکر نکیر آئے, زمین کو پھاڑتے ہوئے, دانتوں سے اتنے خطرناک دانت زمین کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے, غرضدار آواز میں کہتے اوٹھ, خطرناک آواز میں. اندر کون ہے, کس نے آواز دی, دیکھا اچھا تم ہو. اب منکر نکیر ادھر ہے, یہ ادھر ہے, قرآن فوراً دونوں کے بیچ میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. کوئی ضروری نہیں ہے میں حلق, قرآن ایک دم اپنے ساتھی کو پار کر کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے. نہیں نہیں نہیں, رکو رکو رکو, کدھر جا رہے ہو,
کیا ہم اس سے سوال کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اسے اٹھائیں گے، اے دور رہو، ابھی تو میٹھی نیند سویا ہے، نہیں آ سکتے یہاں تک. ارے بھائی اس سے سوال کرنا ہے، نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے مجھے حفاظت کے لیے تیار کیا ہے. رکو، یہ نبی کا بیان ہے. سبحان اللہ. میرا نہیں ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، شرح الصدور، علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ کتاب لکھی ہے. آپ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے رکو رکو رکو، دیوار بن جاتا ہے بیچ میں، اے آگے مت بڑھنا، رک جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ اٹھانا ہے اسے، سوال کرنا ہے. یہاں تک کہ ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہیں دیتا قرآن. ادھر ہی رہنا، رکو. بہت دیر تک بات ہو جاتی ہے، لاسٹ میں فرشتے کہتے ہیں ارے بھائی ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے. جب اللہ کا نام سنتا ہے تو قرآن کہتا ہے ایسی بات ہے تو بتایا کیوں نہیں پہلے سے؟ اللہ نے بھیجا ہے کہ ہاں. تو قرآن پڑھنے والا ہے، معمولی نہیں ہے. سورت اچھی کرو، سبحان اللہ، لہجے کو تبدیل کرو، مٹھاس پیدا کرو، پیار سے بات کرو، اور ادھر سے ہی کرو، میں تو یہی رہوں گا. سبحان اللہ. اب جو بھی سوال کرنا ہے ادھر سے ہی کرو، میں تو یہی رہوں گا. آخر کار اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. جو کرنا ہے ادھر سے ہی کر لو. سبحان اللہ. جو بھی کرنا ہے ادھر سے ہی کر لو. اب وہ مختصر سے سوال بڑے پیارے لہجے میں آواز میں سوال کرتے ہیں کہ سننے والے کے کان میں بھی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے. 3 سوال کیے، واپس چلے گئے. لیکن اب واپس چلے گئے، یہ تو ابھی اٹھا تھا مرنے والا. اس نے دیکھا یہ کون ہے؟ میں نے تو آج تک یہی سنا تھا قبر میں کوئی نہیں ہوتا ہے. اس کا تو چہرہ بڑا نورانی ہے، یہ تو بڑا پیارا ہے، یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ساتھی ہے، یہ تو میری ہمدردی کر رہا ہے، میرے لیے باتیں کر رہا ہے. آخر جب وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اب یہ کہتا ہے او قبر میں آنے والے، یہ تو بتا کہ تو ہے کون؟ یہ مرنے والا کہتا ہے قرآن سے. فرشتے تو گئے، تو ہے کون؟ تو وہ کہتا ہے تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہ نہیں پہچانا. کیسے پہچانوں؟ میرا بیٹا بھی یہاں نہیں ہے، میری بیوی بھی نہیں ہے، میرے بھائی نہیں ہے، دوست نہیں ہے، عزیز و اقارب نہیں ہے. تو ہے، تجھے تو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. کون؟ کوئی جان پہچان والا ہوتا تو پہچان لیتا. تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے سن، میں وہ قرآن ہوں جسے تو کبھی گرمی میں پڑھتا تھا، سردی میں پڑھتا تھا، اندھیروں میں پڑھتا تھا، اجالوں میں پڑھتا تھا، کبھی خوش ہو کے پڑھتا تھا، کبھی مسرت میں پڑھتا تھا، کبھی جھوم کے پڑھتا تھا. تو مجھ سے محبت کرتا تھا، میں تجھ سے محبت کرتا تھا. تو مجھے سینے سے لگاتا تھا تو ہی نہیں لگاتا تھا، میں بھی تجھے سینے سے لگاتا تھا. میں وہ قرآن ہوں. اللہ اللہ، سبحان اللہ. اب وہ کہتے ہیں سمجھ گیا، میں قرآن ہوں جسے تو پڑھا کرتا تھا. کوئی چاہے گا آج؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک ہی ہوگا، جو بھی پڑھے گا. سبحان اللہ. جو بھی پڑھے گا. پڑھیں گے آج سے. بہت عظیم چیز ہے، خدا کی قسم. شرم مت کرنا کسی بوڑھے بھائی کو ہمارے اگر پڑھنا نہیں آتا تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے سفید بالوں کو قرآن سیکھتے ہوئے دیکھا ہے. بلکہ اللہ توفیق دے آپ کو، تو جن کے ماں باپ کو پڑھنا نہیں آتا، اگر وہ چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، تو کوئی ضروری تھوڑی ہے مرنے کے بعد ہی ایصال ثواب ہوگا. ایک مولانا نے مجھے بتایا کہ ایک فیملی لندن میں رہتی تھی، ان کے ماں باپ یہیں رہتے تھے. انہوں نے فون پہ پوچھا، سمجھدار تھے، کہ حضرت ہم ذرا کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے مشورہ دیا زندوں پہ کر دو. کیا کروں؟ تمہارے ماں باپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آج سے ہی پڑھانا شروع کرا دو. سمجھ لو ایصال ثواب چالو ہے. اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اپنے ماں باپ کو پڑھاؤ اگر نہیں آتا ہے تو. انشاءاللہ سیکھیں گے قرآن. جسے نہیں آتا ہے آج سے ارادہ کر لیں اور سیکھ کے قرآن کو گھر میں گرد و غبار جمنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا. آپ جانتے ہیں ہندوستان کی زمین وہ ہے جس کے بارے میں عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نازل تو یعنی عرب میں ہوا، مگر اسے پڑھا مصر والوں نے ہے اور اسے سمجھا ہندوستان والوں نے ہے. ہاں، اس پہ عمل ہند والوں نے کیا ہے. تو اس لیے قرآن پہ آپ اپنا پورا فوکس رکھیں، کوشش کریں اپنے بچوں کو پڑھانے کی. ارے مسجد میں ایسے جوان بھی موجود ہیں جو قاعدہ بھی دینے تیار ہیں، جو کتابیں بھی دینے تیار ہیں، جو رحل بھی دینے تیار ہیں، یہاں تک کہ قرآن پاک بھی دینے تیار ہیں. پڑھنے تو بھیجو، سب کچھ مل رہا ہے، فری میں مل رہا ہے. کتنے ہلکے میں لے لیتے ماں باپ. اب تو وہ